صاحبو غزہ میں فوج نہیں بیچ سکتے تو پولیس ہی بیچ دیجیے۔ مریم نواز شریف صاحب نے کس نوعیت کے شوق پال رکھے ہیں اور اربوں روپے سے افطاری ہوگی، سستے بازار کھلیں گے، لیکن اس پیسے کے اوپر کیا کچھ کر دیا گیا۔ جین زی نے فائر وال کو ناکام بنا دیا۔ آپ یوتھ کو شکست دینا چاہ رہے تھے لیکن یوتھ نے آپ کو ہرا دیا۔ عمران خان دلیر ہیں، زرداری صاحب جھوٹ بول رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے اندر سے ہی جو ہے وہ گواہی سامنے آ چکی ہے۔ پاکستانی معاشرہ صاحبوں کس نے تباہ کیا؟ یہ ایک بہت بڑی کہانی ہے، ایک بہت بڑا صدمہ ہے، ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر خاص کر جو ہمارے بزرگ ہیں وہ اس چیز کو روزانہ کی بنیاد کے اوپر محسوس کرتے ہیں۔ میں آخر پہ چل کے اس نقطے کے اوپر بڑی تفصیل سے بات چیت کروں گا۔ بہت ساری خبریں ہیں، کوشش ہوگی کہ میں تھوڑے وقت میں زیادہ بات کر پاؤں۔ صاحبو دیکھیے، ایک فائر وال لگائی گئی تھی اور اس وجہ سے لگائی گئی تھی کہ ہم پاکستان کے اندر جو انٹرنیٹ ہے اس کو کنٹرول کر سکیں۔ تقریباً کوئی 30 ارب روپے سے فائر وال لگائی گئی تھی۔ اس کی وجہ سے آپ کو 5G انٹرنیٹ نہیں مل سکتا تھا۔ ہم انگلینڈ کے اندر 5G جو ہے وہ سروس یوز کر رہے ہیں، جبکہ 7G کے اوپر بھی اب کام ہو رہا ہے۔ پھر فائر وال لگا کے تقریباً جو سینکڑوں نہیں ہزاروں یوٹیوبرز یا فیس بک کے جو اکاؤنٹس ہیں جس کی زد میں ہم بھی آئے، انہیں کنٹرول کیا گیا۔ جن کی ریٹنگ زیادہ تھی ان کی ریٹنگ ختم کی گئی، یعنی کہ کنٹرولنگ سسٹم لگا دیا گیا کہ ان لوگوں کو لوگ نہ دیکھ سکیں۔ اب جو فائر وال لگی اور اس کی وجہ سے جب انٹرنیٹ سلو ہوا تو جو آپ کی آئی ٹی کے ذریعے انکم آتی تھی اس کے اوپر فرق پڑا۔ اب جب انہوں نے نیا معاہدہ کرنا تھا 5G کے حوالے سے کچھ کمپنیز کے ساتھ، انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ پیکج کیوں لیں؟ آپ نے تو فائر وال لگا رکھی ہے اور اس کی وجہ سے تو 5G آتے نہیں، تو لہٰذا ہم انویسٹمنٹ کیوں کریں؟ صاحب جس فائر وال کو لگا کے لوگوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی تھی، 30 ارب کی لگائی تھی اور ایک اندازے کے مطابق کہیں کروڑ $US اور روپیز میں 80 ارب روپے کا نقصان ہوا پاکستانی معیشت کو فائر وال لگانے سے۔ تو آپ امیجن کیجئے کہ اگر یہ فائر وال ناکام ہو چکی ہے اور یہ لوگوں کو کنٹرول نہیں کر پائے 4G انٹرنیٹ رکھنے کی وجہ سے، تو پاکستانی قوم نے اگر انقلاب لانا ہوتا تو نیپال کے اندر تو انٹرنیٹ ہی بند کیا تھا انہوں نے، تو جس وجہ سے لوگ باہر نکلے اور انقلاب لے کے آئے۔ یہاں فائر وال لگ گئی، آپ کے انٹرنیٹ کو کنٹرول کر لیا گیا، آپ کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم بند کرنے کی بھی کوشش کی گئی، لیکن ہمارے لوگوں کے سر کے اوپر جو نہ رہے گی۔ تاہم جنریشن جو ہے، یہ جو یوتھ ہے، ان لوگوں نے چیزوں کو دیکھنے کے لیے VPN کا استعمال کرنا شروع کر دیا، اپنے طور پہ پھر بھی لگے رہے۔ یہ جو یوتھ بیرونی دنیا میں بیٹھی ہے یہ اپنے طور کے اوپر کام کرتی رہی اور نہ عمران خان کی پاپولیرٹی میں کمی آئی، نہ کوئی ایسا پروپیگنڈا جو تھا ان کا کامیاب ہو سکا، بلکہ ہر پروپیگنڈے کا نچوڑ توڑ جو تھا وہ جنریشن زی کرتی رہی اور پاکستان تحریک انصاف کرتی رہی، اور آخرکار انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ فائر وال کے اوپر جہاں پہ ہم نے ملینز آف ڈالرز لگائے تھے، 20 ارب روپے لگائے تھے، یہ بلینز آف ڈالر بنتے ہیں، اس کے بعد 80 ارب روپے کا ہم نقصان کر چکے ہیں۔ ٹوٹل 1 خرب اور 10 ارب روپے کا ہمیں نقصان ہو چکا ہے، تو لہٰذا عمران خان بھی باز نہیں آ رہا، یوتھ بھی باز نہیں آ رہی، کم از کم 4 پیسے تو کمائیں نا، وہ نقصان تو نہ کریں۔ تو اب سما نیوز کی یہ خبر ہے، ان کے مطابق فائر وال کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اللہ کرے ان کو ہوش آ جائے، آگے دیکھتے ہیں چیزیں کس طرف یہ جاتی ہیں۔ تو فائر وال جو ہے وہ اب بند ہو جائے گی۔ صاحبو مریم نواز شریف صاحبہ کے میں دسترخوان دیکھ رہا تھا، آپ یہ چیزیں بھی دیکھیے، باغور دیکھیے۔ دیکھیں چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، گنے چنے آپ گن سکتے ہیں۔ دیکھیے چند لوگوں کے سامنے چند اشیاء پڑی ہیں کھانے پینے کی، الحمدللہ۔ یہ چند لوگ بڑے غریب ہیں صاحب، اور ان کے سامنے ایک گرین ڈبہ پڑا ہے، ڈبے کے اوپر ابا نہیں، ڈبے کے اوپر بیگم ہے۔ کون؟ مریم نواز شریف صاحبہ کا فوٹو ہے۔ جہاں لوگ بیٹھے ہیں نیچے قالین ہے، سامنے روح افزا شربت ہے، ڈبہ ہے، ڈبے میں کھانا ہے، اور ڈبے کے اوپر مریم ہے، جس کھانے کو کھانے کے بعد لوگ جو ہے وہ گٹر میں پھینک دیں گے انشاءاللہ۔ اب دیکھیے کہ دائیں بائیں جو بینرز لگے ہوئے ہیں سارے، یہ کتنی بڑی تعداد میں لگے ہیں، پینا فلیکس لگے ہیں، تشہیر کی جا رہی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق، اگر میں غلط ہوں تو درست کیجیے گا، 29 ارب روپے کا بجٹ رکھا گیا تھا سستا بازار اور غریب لوگوں کو ریلیف دینے کے اصول کے لیے، تو اسے ایک ادارے نے کٹ کر کے
23 ارب روپے رکھا ہے، یہ ہے وفاقی حکومت کی جانب سے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پنجاب کی جانب سے یا اوورال وفاقی حکومت کی جانب سے کل ملا کے 40 ارب روپے کا بجٹ رکھا گیا لوگوں کو افطار کروانا ہے، سستے بازار کھولنے، اور اس میں سے مریم صاحبہ نے تشہیر کے اوپر اور وفاقی حکومت نے 20 ارب روپے لگانے ہیں۔ بھائی جان، آپ نے اس افطار ڈنر کے اندر چھوڑ دیں 40 ارب میں سے جو ہے وہ 20 ارب روپے تشہیر کے اوپر لگ جائیں گے، لیکن یہ یاد رکھیں یہ تھوڑے سے گنے چنے لوگ بیٹھے ہیں، یہ تھوڑا سا کھانا ہے، الحمدللہ آپ نے ان کو دیا، یہ ڈبہ ہے، ڈبے کے اوپر مریم کی تصویر ہے، یہ تصویر ڈبہ خالی ہونے کے بعد انشاءاللہ گٹر میں جائے گا۔ اب یہ کھانے کی مالیت 100 روپے میں سے 20 روپے ہے، 80 روپے تو آپ نے تشہیر پہ لگا دیا، میں اس کو 50-50 کر دیتا ہوں، اور بھائی 50 روپے کا کھانا دیا، 50 روپے تشہیر پہ لگا دیے، اس تشہیر کا اچار ڈالیں گے، اور یہ تشہیر کر کے تو آپ جنت میں بھی نہیں جائیں گے، آپ کو ثواب بھی نہیں ملے گا، چونکہ اللہ کہتا ہے کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ آپ تو کھانے کے ڈبے پہ بھی آپ، دودھ کے ڈبے پہ بھی آپ، یہ پانی کی سامنے بوتل ہے اس کے اوپر بھی آپ، میرے خیال سے جو ٹوائلٹ ٹیشو ہوتا ہے نا لوگ صفائی کرتے ہیں، اس ٹیشو پہ بھی آپ کی فوٹو آ جانی چاہیے۔ تو لہٰذا یہ اربوں روپے جو ہیں وہ چھوڑ دیں جہاز کا معاملہ، وہ اور کہانیاں تھی، کیا ہوا آج جہاز کی خبر کوئی دے رہا ہے؟ نہیں دے رہا۔ غزہ وہ بورڈ پیس کا معاملہ تھا، اس دن جہاز کی خبر چلتی رہی، آپ بیچ میں بھول کے آپ کو انہوں نے ڈائیورشن کے اوپر لگا دیا۔ اب یہ جو جہاز کا معاملہ ہوا ہے الٹا تشہیر ہی ہوئی ہے، یہاں کوئی فرق نہیں پڑنے والا، سارے لوگ بے شرم ہیں، لیکن یہ عمل آپ دیکھیے کہ مریم صاحبہ جو ہیں انہوں نے کس نوعیت کی تشہیر کی ہے، اور اربوں روپے جو ہیں وہ اپنی ذاتی تشہیر پہ لگا رہی ہیں۔ کیا یہ لوگ جہنم کی طرف جانا چاہتے ہیں معذرت کے ساتھ؟ انہیں کیا ملے گا ایسی چیز کر کے؟ وہ یہ کیا نیکی جو کرنا چاہتے ہیں تو نیکی کو بھی صحیح طریقے سے کرو صاحبو۔ اور مریم نواز صاحبہ نے دسترخوان سجایا، لیکن اس پر اعتراض نہ کریں کہ انہوں نے کیوں کھانے کے ڈبے سے لے کے قد آور پینا فلیکس پر اپنی تصاویر لگوائی۔ یہ برانڈنگ سے دل جیتنے کی کوشش ہے۔ ویسے فی الحال اربوں روپے کا پرتعیش جہاز گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے، اس سکینڈل کو دبانے کی کوشش زوروں پر ہیں۔ چھوڑ دیں، جہاز لیا انہوں نے، جو بھی کیا، ان کو ویلنٹائن ڈے کا گفٹ ملا، جو بھی حالات ہوئے، یہاں تو وہ باتیں چھوٹی رہ جاتی ہیں۔ یہ بڑی بات ہے کہ آپ لوگوں کو افطار کروا رہے ہیں اور اس ڈبے کے اوپر بھی اپنا فوٹو ہے اور پیچھے پینا فلیکس لگائیں۔ اتنا خرچہ آپ کھانے کے اوپر، اچھے کھانے کے اوپر اور چیزوں کے اوپر نہیں کر رہے صاحب، جتنا انہوں نے تشہیر کے اوپر کر دیا، لوگ آپ کو ووٹ نہیں دیں گے۔ وہ سب دی ماں آ گئی، اس لڑکی نے پھر کوئی شعر پڑھا ہے، اس کے پیچھے جھک کے جس طرح سے آپ ایکٹنگ کر رہی تھی، میں کہتا ہوں یہ نون لیگ والے لوگوں کے دل کے اوپر جیسے وہ کرتی تھی نا فردوس عاشق اوان، اور ہمیں بڑی بری لگتی تھی، ہم سوچتے تھے عمران خان صاحب نے یہ کون سی فلم چلائی ہے، اور بھی بے شمار لوگوں کے نام میں لے سکتا ہوں۔ اسی طرح سے یہ مریم صاحبہ کی ہم حرکتیں دیکھتے ہیں، یقین جانیے حیرانگی ہوتی ہے ہمیں۔ صاحبو، غزہ میں فوج بھیجنے کا جو معاملہ ہے وہ تو فوج جائے گی، بصورت دیگر اگر نہ جا سکی، کچھ بول پڑے ملا حضرات، کچھ چیز ہوئی تو اس میں بیک اپ کے طور کے اوپر کچھ کوششیں کی جا رہی ہیں، اور احمد میر صاحب نے اس سلسلے میں کہا کہ اگر فوج غزہ نہیں بھیج سکتے تو یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کم از کم پولیس والے بھیج دیں، چلیں ان کو حرام موت ماریں گے وہاں پہ، چلیں فوج نہیں جائے گی، وہ بھی شہید نہیں کلائیں گے، لیکن پولیس والوں کو بھیجتے ہیں، ویسے بھی ان کے پیٹ باہر نکلے ہوئے ہیں، حرام کھاتے رہیں، لوگوں سے بھتہ لیتے رہیں، ان کو بھیجو، مار کھائیں گے، حرام موت مریں گے وہاں پہ غزہ کے اندر۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ اسٹیبلائزیشن فورس کے زیر اہتمام جو 12,000 پولیس افسران بھرتی کیے جائیں گے نئے، امریکہ کی کوشش ہے کہ اگر پاکستان اپنی فوج نہیں بیچتا تو کم از کم کچھ پولیس افسران ہی بیچتے، تاکہ اسٹیبلائزیشن فورس میں پاکستان کی حاضری ہو جائے، فوج نہیں تو پولیس چلے گی۔ حامد میر صاحب نے یہ انکشاف کیا ہے صاحبو، اور یہ بڑی تگڑی خبر ہے۔ کچھ نہ کچھ بھیجنا آپ نے ضرور ہے، اگر آپ فوج نہیں بھیج سکتے تو کم از کم جو پولیس ہے وہی بیچ دیں۔ میں نے معذرت کے ساتھ کیوں کہا یہ حرام موت مرنا چاہتے ہیں؟ غزہ میں جو بھی جا کے لڑے گا، اس طرح کی چیزیں کرے گا، اپنے مسلمان سے مسلمان لڑنے جائے گا، وہ حرام موت نہیں مرے گا تو کون سی موت مرے گا؟ میں علماء کا فتویٰ آپ کو بتا رہا ہوں، کہ نہیں جنازہ پڑھیں گے، نہیں وہ شہید کلائیں گے، تو پھر یہاں پہ آگے بات ختم ہو گئی۔ تو اب کہتے ہیں کہ غزہ میں فوج نہیں تو پولیس بھی چلے گی، یعنی کہ وہ پٹھانوں کے ساتھ کبھی کسی دور میں وہ بیچنے آتے تھے گھروں میں چیزیں نا، تو وہ پہلے 100 روپیہ کسی چیز کی قیمت بتاتے تھے، کرتے کراتے 10-5 روپے میں دے جایا کرتے تھے۔ یہ بورڈ آف پیس میں جانے والا معاملہ بھی اس وقت پاکستان اور
امریکہ کے درمیان ایسے ہی ہے جیسے ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ اب ٹھیک ہے آپ کے پاس کوئی اچھی چیز اور نہیں ہے, فوج نہیں بھیج سکتے تو کم از کم یہ پولیس والے بھیج دیں تو اس سے بات بن جائے گی. صاحب وہ عمران خان دلیر ہے, پیپلز پارٹی نے گواہی دی ہے, اور آصف علی زرداری سب جھوٹے ہیں, انہی کی پارٹی کے اندر سے ایک بندے نے ثابت کیا ہے. آپ اب حیران ہوں گے میں یہ کیا کہہ رہا ہوں, رمضان کا مہینہ ہے, ود ایویڈنس بات کریں گے. سچی بات یہ ہے کہ عمران خان نے بہت جرت سے جیل کاٹی ہے, اور حکومت کا خیال تھا کہ 2 ہفتے جیل نہیں کاٹ سکیں گے, مگر وہ 2 سال سے جیل کاٹ رہے ہیں اور اپنی جگہ سے ہلے نہیں ہیں. ان کے رویے میں ایک سختی ہے, اور یہ سختی جرت کی علامت ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ قمر زمان کائرہ صاحب. کب کہا؟ آج کے دن میں کہا, 21 فروری 2026. تو جب زرداری صاحب کہتے ہیں اوئے جیل کاٹ, تو ڈر گیا, تمہاری کمر میں درد ہو گیا, تو ثابت کیا قمر زمان کائرہ صاحب نے کہ عمران خان صاحب دلیر ہیں, زرداری صاحب جھوٹ بول رہے ہیں, معذرت کے ساتھ بکواس کر رہے ہیں. چونکہ پچھلے دنوں میں وہ کہہ رہے تھے کہ جیل نہیں کاٹ سکتے تو گھر بیٹھو, کرکٹ کے ہیرو بنو, فراں بنو. ان کی پارٹی کے اندر سے گواہی آ گئی ہے قمر زمان کائرہ صاحب کی, جو کہ انہوں نے روزہ رکھا تھا, جھوٹ نہیں بولا کہ زرداری صاحب وہ جیل کاٹ رہا ہے, وہ دلیر ہے, وہ دلیر تھا, وہ کھڑا ہے, وہ ڈٹا ہے, اور ان کے رویے میں سختی ہے. اور سخت لوگ وہی ہوتے ہیں جو جرت مند ہوا کرتے ہیں. کبھی کسی کو جیل سے بھی للکارتے اور دھمکیاں دیتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا تو دیکھ لیجیے. اس کا نام عمران خان ہے, جو کہتا ہے جیل سے بھی بیٹھ کے, وہ یہ نہیں کہتا ڈیل نہیں کروں گا, باہر نہیں جاؤں گا, فلاں نہیں کروں گا, وہ کہتا ہے میں نہیں چھوڑوں گا تم کو. وہ چھوڑے یا نہ چھوڑے, کہتا تو ہے نا. یہ بھی کہنا بڑی بات ہے. صاحب یہیں پہ میں اس بات کے اوپر پورا تبصرہ کرتا, لیکن بہت اچھے کھلاڑی جو بھارتی سابق کرکٹر ہیں, یوراج سنگھ کے والد, انہوں نے پاکستانی کرکٹرز کے حوالے سے کیا کہا ہے یہ ضرور سنیں, اور اس کے اوپر غور و فکر کیجئے. یہ ویڈیو سن لیجئے, اس کے بعد مزید آپ سے بات کرتے ہیں. اور جب آپ لوگ کرکٹ کھیلتے تھے تو آپ کو کون لے کے آیا تھا؟ آپ کا کوئی باپ تھا؟ ایک ہی باپ ہے آپ کا, وہ ہے عمران خان. یہ وقار یونس صاحب سائیکل چلاتے تھے پجامے کو کلچ پلیٹ لگا کے, کلچ پلیٹ سمجھتے ہو, لگا کے پجامہ بیچ میں نہ آ جائے. یا اپنے انضمام کیا کرتے تھے, یہ وسیم اکرم صاحب کیا کرتے تھے کہ ٹیم بن گئی اس کے بعد تمہیں ٹیم میں لے کے گئے. تو وہ آدمی کو بھول گئے کیا تم؟ کیا تم نے سیکھا اس سے یہی؟ عمران خان وہ آدمی ہے جو اپنے دیش کے لیے آج جیل کاٹ رہا ہے, جیل میں ہے, اس کو کیا پڑی تھی, لیکن اپنے دیش کے لیے پیار ہے, دیش واسیوں کے لیے پیار ہے, کچھ تو کر رہا ہے. کرکٹ کے لیے کیا نہیں کیا. اگر عمران خان نہ ہوتے تو یہ جتنے بھی دگگج کامنٹری کر رہے ہیں نا, یہ نوکری بھی نہیں ملتی, اور ٹکے ٹکے سر کہیں میں بولنا نہیں چاہتا ایسے الفاظ. ٹھیک ہے جی. تو آپ نے یہ سن لی کہ جو یوراج سنگھ ہیں اس کے ابا جان جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, اور انہوں نے بہترین باتیں کہی ہیں, دل سے باتیں کہی ہیں. یہ سکھ لوگ میں کہتا ہوں بلا کے دلیر ہیں. ایسے دلیر ہر ملک میں ہر جگہ کے اوپر جو ہیں وہ ہونے چاہیے. صاحب وہ آخری موضوع یہ ہے, میں نے بے شمار خبروں کو جو ہے وہ مختصر کیا ہے, جس میں سہیل افریدی صاحب کی کہانی بھی تھی اور چیزیں بھی تھیں. یہ پاکستانی معاشرہ تباہ کیسے ہوا؟ صاحب آپ دیکھیے, ہم خود جب برطانیہ سے پاکستان جاتے ہیں تو اپنے جو بالکل قریبی والدین, بہن بھائی, جو رشتے نا, ان کو چھوڑ کے وہاں پہ کھوکھلے رشتے ہو چکے ہیں. لوگوں کے اندر سے احساس مر گیا ہے. آپ راستے سے جا رہے ہوں تو لوگ آپ کو سلام دینا بھی گوارا نہیں کرتے. انگلینڈ سے جا کے آپ وہاں کسی کو سلام دے دیں تو لوگ آپ کی شکل دیکھتے ہیں, یہ ہے کون. وہاں کسی کی غلطی کے اوپر کندھا لگ جائے تو ہمیں عادت ہے, ہم کسی کو سوری کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اچھا یہ ایسا کرتا ہے. اور بھائی جان وہاں پہ دکھاوا ہے, احساس مر چکا ہے, انسانیت مر چکی ہے, معاشرہ تباہ ہو چکا ہے. یہ بات صرف ہم پاکستانی اور کشمیری نہیں کر رہے, یہ انگریز بھی کر رہا ہے, افریقن بھی کر رہا ہے, امریکن کر رہا ہے, بنگلہ دیشی, سری لنکن, پوری دنیا میں ہوا ہے ایسے. کیوں؟ انٹرنیٹ آ گیا, فون آ گیا. لیکن جو تباہی ہماری سوسائٹی کے اندر ہوئی, میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ اتنی تنزلی, اتنی بحثی, اتنی بے رخی جو ہے وہ پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں آئی. اس کی وجہ کیا ہے؟ انوائرمنٹ, حالات اور واقعات, رویے, ماحول. ہم تو مسلمان تھے نا, ہمیں تو سب سے پہلے اچھے اخلاق والے کو جنت کی بشارت دی گئی. پھر صاحب ہمارا بیڑا غرق کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ کہ ہمارا ایمان کمزور ہوا. میں رات کو ڈاکٹر سار صاحب کو سن رہا تھا, وہ بات کر رہے تھے شکر کیا ہے. انہوں نے بڑی اچھی بات کی, شکر کی ڈیفینیشن بیان کرتے. انہوں نے کہا شکر یہ انسان کی تربیت کے ساتھ جڑا ہے. آپ کو کوئی اچھی چیز دے تو آپ شکریہ ادا کریں, آپ اپنے والدین کا شکریہ ادا کریں, لوگ آپ سے اچھے پیش آئیں تو ان کا شکریہ ادا کریں, استاد آپ کو کچھ سکھائے تو آپ اس کا شکریہ ادا کریں. تو یہ شکر اور شکریہ
थैंक यू कहते हुए, अदा करते हुए, ये जो तरबियत का असर होता है ये वहाँ तक जाके पहुँचता है। मिसाल के तौर के ऊपर उन्होंने कहा कि ये सूरज निकलता है, ये जो सूरज निकलता है ये रोशनी देता है, आप इसका शुक्रिया अदा करें। सूरज जिसने बनाया उसका शुक्र अदा करें। तो ऐसे करते करते क्या होगा कि एक वक्त आएगा कि आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए उसके सामने रुकू में जाएंगे, सजदे में जाएंगे, और अल्लाह का शुक्रिया तो ऐसे ही अदा किया जा सकता है ना। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि ये जो लोग अच्छे होते हैं, जिनकी तरबियत अच्छी होती है, वो जो किसी को घर में उसकी बीवी भी अच्छा खाना दे दे, उसके ऊपर उसकी तारीफ़ करे कि वाह आज तूने सालन बड़ा अच्छा बनाया है, बजाय इसके कि वो कहे कि इसमें नमक ज़्यादा है, इसमें नमक कम है, इसमें फलाना है, इसमें टमकाना है। तो ये तरबियत का असर होता है कि आप छोटी छोटी बातों के ऊपर, दोस्त हों, फैमिली हो, आपकी अहलिया हो, आपके बच्चे हों, आपके वालिदैन हों, आप सोसाइटी में कोई चीज़ करें तो आप शुक्र अदा करें और लोगों का शुक्रिया अदा करें। तो इससे करते करते एक दिन उसका इख्तिताम डॉक्टर सरार साहब के बकौल, ये मैं उनकी बातें आपको बता रहा हूँ, वो कह रहे थे कि इंसान फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू करता है, चूँकि उसके तुख़्म में, उसकी फितरत में, उसकी तरबियत में ये बात शामिल हो चुकी है। तो उन्होंने बड़ी अच्छी डेफिनेशन बयान की। लेकिन एक अफसोसनाक वीडियो वायरल हुई, वो एक छोटी बात है लेकिन उससे बड़ी बातें आपके मैं सामने रखूँगा। जब कमीने अरूज पाते हैं ना साहिबो, तो फिर पता है क्या होता है, वो कमीना काले कपड़े पहनता है, टिकटॉक बनाता है, ऐसे वैसे कमीने बेशुमार पाए जाते हैं। कभी मैं नावल के अंदर बेशुमार चीज़ें जिक्र करूँगा। जब कमीने अरूज पाते हैं तो फिर साहिबो वो काले कपड़े पहनते हैं, काली चप्पल पहनते हैं, घर में उनका नौकर होता है, सामने काला कुत्ता होता है, उस काले कुत्ते के पेट के ऊपर वो कमीना काले कपड़ों वाला काले कुत्ते के पेट के ऊपर अपना जूता रखता है, और फिर नौकर अपनी कमीज़ के सामने वाले पल्ले से, सफ़ेद कमीज़ के पल्ले से उसको साफ़ करता है। ये वीडियो टिकटॉक के ऊपर यकीनन वायरल है, आप लोगों ने देखी होगी। इसकी माँ बाप, भाई या बहन या बाकी रिश्तेदारों ने देखी होगी। किसी को ज़रा बराबर शर्मिंदगी महसूस हुई होगी कि वाकई ये हमारी नस्ल है, ये हमारे लोग हैं, ये हमने इनकी तरबियत की है। अंधाधुंध पैसा, दर्जनों लग्जरी गाड़ियाँ या दौलत का आ जाना काफ़ी नहीं होता, उसके अलावा भी ज़िंदगी में बहुत कुछ अहम होता है। मैं अक्सर लोगों के सुनता हूँ ना, तो वो कहते हैं ये बड़े अच्छे इंसान हैं, ये बहुत पढ़े लिखे हैं। जब हम गौर करते हैं तो पता चलता है पढ़े लिखे हैं लेकिन तरबियत नहीं है। तालीम है, तरबियत नहीं है। आप साहिबो समझ जाएं, तालीम के साथ तरबियत ना हो तो बात नहीं बनती। फिर वो बात होती है गधे के ऊपर किताबें लाद देने वाली। तो जैसे तहजीब, तमीज़, इज़्ज़त, एहतराम और ज़र्फ़ जिसकी इस नौजवान को शिद्दत से ज़रूरत थी, लेकिन वो सब चीज़ें इतनी महंगी थीं कि इसके वालिदैन इसके लिए नहीं ख़रीद सके। कहा ना, ये तरबियत जो होती है ये ख़रीदी नहीं जा सकती। तरबियत जो है वो की जाती है, बच्चा बाप को करते हुए देखता है, वो माशरे में देखता है, बहन भाइयों को देखता है, उनसे फिर जो है वो सीखता है, तो फिर बात जो है वो आगे बढ़ती है। साहिब रमज़ान ट्रांसमिशन हो रही थी, और रमज़ान ट्रांसमिशन के दौरान क्या हुआ, मैंने पहली बात को मुख्तसर किया है, रोज़ा भी रखा है, और चक्कर आते हैं जब ऐसी बातें सुनते हैं और सोचते हैं। समाजी पस्ती की इंतहा देखिए कि एक शख्स टीवी पर बैठकर बता रहा है कि मैं इतना घटिया हूँ। पहला तो कमीना था ना, एक शख्स टीवी के ऊपर बैठ के खुद अपने आप को कहता है कि मैं इतना घटिया हूँ लाइव शो में कि दोस्तों के घर जाऊँ तो उनको कहता हूँ कि अपनी माँ को मुझसे बचा लें। सामने से दो और ही खवातीन हैं और वो वाह वाह कर रही हैं। मैं फिर रिपीट करता हूं कि एक शख्स कहता है कि मैं इतना घटिया हूं कि मैं दोस्तों के घर जाऊं तो मैं अपने दोस्तों को कहता हूं कि अपनी माँ को मुझसे बचा लो। जब मैं उनके घर जाता हूं दोस्तों को कहता हूं अपनी माँ को मुझसे बचा लो। ये शख्स मारूफ अदाकार बुशरा अंसारी के शोर हैं जो साथ बराजमान हैं, इस वीडियो में देखिए। साहिब, इससे बड़ी कोई माशरे की पस्ती और इंतहा हो सकती है? इसने और बहुत कुछ कहा, मैं यहाँ पे बयान नहीं कर सकता, मुझे बड़ी औरतें पसंद हैं और फलां चीज़ें हैं। ये आपके पाकिस्तान के नेशनल टेलीविज़न के ऊपर बैठ के बातें हो रही हैं। साहिबो, बाकी क्या हाल हो गया इस सोसाइटी का, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, जल्द इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे।